میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، میں اس سے بہت چاہتا ہوں، وہ مجھے بہت چاہتی ہے۔ میں آپ کا بھائی محمد سفیان۔ آپ سب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ چلو کرتے ہیں یہ ویڈیو اسٹارٹ۔ میں نے آج تک اس کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑا، میں اسی سے سچی محبت کرتا ہوں، میں اس کے لیے پوری طریقے سے لویل ہوں۔ میں نے جو کیا اسی کے ساتھ کیا، بشرطے کہ میں نے اسے نکاح نہیں کیا۔ میں سب کچھ اسی کے ساتھ کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ اسلام تو محبت سکھاتا ہے، آپ سے کس نے بول دیا کہ اسلام میں محبت کرنا جائز نہیں ہے؟ تو پھر محبت کیسے ہوگی؟ تو آج ان سارے سوالاتوں کو کرتے ہیں ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا بھائی محمد ساجد علی، اور آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے نا، کچھ لوگوں کو کھٹک جائے گا اور کچھ لوگ اس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے اور کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تو ہمارا جو آج کا ویڈیو وہ ہونے والا ہے حرام ریلیشن شپ کے اوپر۔ آج کی ڈیٹ میں 90% جو یوتھ ہے وہ آپ کو حرام ریلیشن شپ میں مل جائے گی، اور اب لوگوں کو یہی نہیں پتا بھائی، یہی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حرام ریلیشن شپ ہوتے کیا ہے۔ لوگ اس میں بھی دلیلیں پیش کر دیتے ہیں، اس میں بھی آ کر کے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈھونڈ لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ مولانا طارق جمیل کہہ رہتا ہے نا، جو بندہ جس چیز میں انوالو رہتا ہے نا، پھر اس کے مطابق کچھ نہ کچھ گھڑ کے جمع کر کے کوئی چیز لاتا ہے، اور اسے ایسی چیزیں مل بھی جاتی ہیں۔ تو وہی کہا ہے کہ ان کو کسی ایک چیز سے منع کرنے کے لیے بولو تو 100 دلیلیں لا کر کے رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسی بات لائیں گے کہ یہ تو دیکھو یہاں پر ایسا تھا، یہاں پر ایسا تھا، الٹا سلٹا کچھ بھی اپنے من کے حساب سے۔ تو چلو انہی سوالاتوں کو آج کرتے ہیں ختم۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ حرام ریلیشن شپ کیا ہے۔ آئی تھنک پتا تو سب کو یہ، لیکن خیر پھر بھی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ حرام ریلیشن شپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی غیر مرد اور غیر عورت کا آپسی تعلقات، چاہے وہ بات کرنے جیسا ہو، چاہے ایک دوسرے کو دیکھنا جیسا ہو، ہنسی مذاق جیسا ہو، کچھ بھی ہو، تو اگر یہ لوگ ایک پیار کے جھانسے کے مطابق کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ حساب سے اسے ریلیشن شپ آج کے حساب سے کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اجازت نہیں ہے بالکل کسی طریقے سے بھی کہ غیر عورت غیر مرد سے بات کرے بلا تعلق، یا پھر کوئی مرد کسی عورت سے بات کرے بلا کسی تعلق، بنا کسی کام کے۔ تو یہ ایک فتنہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو شیطان ڈالتا ہے۔ کہتا نا کہ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم یہ کام مت کرو، شیطان آلویز یہ کہتا ہے کہ کر لیں گے، تھوڑا دیر رکو پھر کرتا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ دھیرے دھیرے ہی یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں، اور بڑھتے بڑھتے ہمیں کب گناہ میں مبتلا کر دیتے ہمیں خود نہیں پتا چلتا۔ تو چلو آج کرتے ہیں اسی کے اوپر بات چیت۔ تو ہمارے یوتھ کے بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے، مجھے بھی ایسے بہت لوگ ملے ہیں جو آلویز یہ کہتے رہتے کہ دیکھ بھائی یہ سب کچھ غلط ہے، صحیح ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس کے لیے پوری طریقے سے لویل ہوں۔ میں نے آج تک جو کیا اسی کے ساتھ کیا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ بھی میرے لیے پوری طریقے سے لویل ہے۔ اور محبت تو دیکھو بھائی، محبت ایسے ہی ہوتی ہے، اور اسلام میں تو محبت جو ہے جائز ہے۔ اور اب کیسے کہتے ہو کہ اسلام محبت سے منع کرتا ہے، ETC ایسے سوالات لا کر کے رکھتا ہے۔ تو چلو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث کا مفہوم رکھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی نامحرم کو چھو، ٹھیک ہے، بات کو سمجھنا کہ بات کہاں تک کہی جا رہی ہے، کہ تم کسی نامحرم کو چھو، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں کیل کاٹ دی جائے۔ اب تم یہ بتاؤ، جو چھونے کی اجازت نہیں ہے، بات کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، تو پھر کس اس سے کہ تم اتنے بڑے بڑے ریلیشن شپ بنا لیتے ہو، کہیں تک بھی پہنچ جاتے ہو۔ اور ایک بڑی غلط فہمی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی چلتی ہے کہ ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم فرینڈس ہیں، چلتا ہے آج کل، اور ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو میری بہن ہے سوشل میڈیا والی، میں اس کا بھائی ہوں سوشل میڈیا والے۔ تو دیکھو میں آپ کو کلیئر کر دوں، بتا دوں کہ مرد کی دوستی مرد کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ باقی تعلق کوئی کام ہے کسی بھی اعتبار سے، اس سے بات چیت کرنے کی کچھ حد تک اجازت ہو سکتی ہے، وہ آپ اپنے عالموں سے رابطے کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ ہنسی مذاق کے لیے جو دوستیاں رکھنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے۔ اور بھائی بہن جو بھی رشتے ناتے اللہ رب العزت نے آپ کو خود دیا ہے نا، تو وہ رشتے آپ کے لیے سب سے بہترین رشتے ہیں۔ تو بلا وجہ ایسے رشتے تلاش نہ کریں، ایسی چیزیں تلاش نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے ساتھ میں ایک بات یہ بھی کر دیتے کہ محبت آخرکار ہوتی کیا ہے۔ تو میں نے ایک ہمارے یہاں آیا مول صاحب ہے، حافظ ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ محبت آخرکار ہوتی کیا ہے، کیا محبت کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے صاف صاف انداز میں مجھے بتایا کہ دیکھو جو جمانہ کرتا ہے نا اسے محبت نہیں کہتے۔ آپ نے کسی انسان کو دیکھا، اس کے ساتھ وقت بتایا، اس کے ساتھ رہے، گھلے ملے، سب کچھ ہو گیا، تو وہ تو نکاح سے پہلے ساری چیزیں، یہ کوئی محبت نہیں ہوتی، یہ سب کچھ بکواس ہوتا ہے محض۔ اصل میں محبت ہوتی ہے کہ کسی کے انداز، ادائی اور خوبیاں
اور اس کے طریقے اور اس کی اچھائیوں کو سن کر بنا دیکھے آپ کے دل میں اس کے لیے عزت اور اس کی قدر اور اس کی اہمیت پیدا ہونے لگے، اس کے لیے جو ہے لگاؤ پیدا ہونے لگے، اسی کو محبت کہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا کیسے حرام ہو سکتا ہے یار، نہیں ایسا کوئی حرام نہیں ہوتا، محبت جائز ہے، اسلام میں ETC وغیرہ وغیرہ، اور میں نے تو صرف اس سے باتیں کی ہیں، اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں یار، اتنا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے، میں نے تو صرف اسے ایک بار چھوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ETC مطلب کچھ بھی باتیں بولتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو چلو میرے ایک سوال کا جواب دو میرے دوست، ذرا یہ بتاؤ اسلام میں شراب پینا جائز ہے یا حرام؟ اب آپ یہ کہہ کر تو میرے پاس آنا مت کہ صرف میں نے ایک ڈھکن پیا تھا، یا پھر شور کا ماست اسلام میں کھانا حرام ہے یا جائز ہے؟ میرے خیال سے حرام ہے۔ اب آپ یہ مت کہنا کہ میں نے صرف ایک نوالا کھایا تھا۔ خیر، سمجھداروں کے لیے اتنا کافی ہے سمجھانے کے لیے، وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ نے باتیں کی تھی یا پھر باتوں سے آگے بھی کچھ کیا تھا۔ حرام کا مطلب حرام ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اسلام میں صاف ترین ہے، اگر آپ کو کسی سے محبت ہوتی بھی ہے تو اسے حاصل کرنے کا محض ایک ہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ ہے نکاح۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ بولتے رہیں کہ میں نے اس سے صرف باتیں کی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں نے یہ کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، آپ نے چاہے کچھ بھی کیا تھا، جیسا بھی کیا تھا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ایک فتنے میں مبتلا تھے۔ تو جتنا جلدی ہو سکے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، اس سے باہر نکلیں اور ان ساری چیزوں کو چھوڑیں پیچھے کی طرف، کیونکہ اگر آپ کو واقعی کسی سے محبت ہے، لگاؤ ہے، تو نکاح کے علاوہ اگر آپ اس کے قریب بھی جاتے ہیں تو آپ بھی گناہ میں مبتلا، وہ بھی گناہ میں مبتلا، اور آپ اپنے لیے ایک ایسا گڈھا کھود رہے ہیں جس سے نکل پانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ تو اگر آپ جس سے بھی محبت کرتے، جس کے لیے آپ کے دل میں چاہت ہے، تو نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ آپ ان سے نکاح کیجیے، پھر محبت کیجیے، خوب کیجیے، شوق سے کیجیے، پھر آپ کو اچھے اور طریقے اسلام کے اندر مل جائیں گے جن سے اب دونوں میں پیار محبت کا جو ہے اور زیادہ لگاؤ اور پیار محبت بڑھے گی، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال سے اتنا سب کافی ہے آپ لوگوں کو بتانے یا سمجھانے کے لیے، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں جو عالم حضرات نے ہمیں بتا رکھی ہیں۔ باقی اگر آپ اس چیز کے بارے میں وہ ڈیپلی جاننا چاہتے ہیں تو اپنے عالم حضراتوں سے رابطے کریں، اپنے مسجدوں کے اماموں کے پاس ہیں، وہ آپ کو ساری چیزیں بڑی آسانی سے بتا دیں گے۔ ہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی، چاہے آپ چھوٹی کریں چاہے بڑی کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے بچیں، اسے کریں ہی نہ۔ باقی ملتے رہیں گے نئے ویڈیوز کے ساتھ میں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے بھائی کے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، نئے ویڈیوز کے ساتھ آتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، ماشاءاللہ کافی اچھا بتایا ہے ساجد بھائی نے، پوری انفارمیشن دی ہے آپ کو۔ تو حرام ہی ہوتا ہے، آپ کسی مسجد میں جا کے پوچھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل۔ السلام علیکم، باقی ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں۔